درمیان ان کے جو عادیتم تم نے دشمنی کی ہے، منہم ان میں سے، مودہ ایک دوستی، یا جنہوں نے تم سے دشمنی کی ہے، تم نے دشمنی کی ہے، منہم ان میں ایک مودہ دوستی رکھ دے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسا کر دے کہ جن سے ترک موالات ہے، جن سے تعلقات نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ترک موالات کا جن سے حکم دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان میں دوستی پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اور اللہ قادر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا دائم مہربان ہے۔ تو یہاں جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یعنی تم ایمان لے آؤ، تو اللہ اگر ان کو ایمان کی توفیق بخش دے تو پھر دوستی ہے۔ لا ینہاکم، نہیں روکتا تمہیں، اللہ عن الذین، ان سے جنہوں نے، لم یقاتلوکم، نہیں لڑائی کی تم سے، فی الدین، دین میں، یعنی دین کے معاملے میں جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، اللہ تمہیں ان سے نہیں روک رہا، یعنی تم ان کے ساتھ تعلق رکھو، دوستی رکھو، یعنی اس سے نہیں روک رہا۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ، اور نہیں انہوں نے نکالا تمہیں، من دیارکم، اپنے تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، یہ کہ تم نیکی کرو، احسان کرو ان کے ساتھ، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور تم انصاف کرو ان کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ انما، بس بات یہ ہے، ینہاکم اللہ، روک رہا ہے تمہیں اللہ، عن الذین، ان سے جنہوں نے، قاتلوکم، لڑائی کی ہے تم سے، فی الدین، دین میں، دین کے معاملے میں، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور انہوں نے نکالا ہے تمہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا، اور انہوں نے پشت پناہی کی ہے، عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، تمہارے نکال دینے پر، ان تولوہم، یہ کہ تم دوست رکھو انہیں، یعنی جنہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا، تمہارے وطن سے نکالا ہے وغیرہ، تو ان سے تمہیں اللہ دوستی رکھنے سے منع کر رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی بھی دوست رکھے گا انہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہ ہیں کہ وہی ظالم ہیں۔ اور آج جو یہود نے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا اور فلسطین کو، یعنی کہ اس پر قابض ہو کر اسے اسرائیل کا نام دیا، اس سے دوستی رکھنے والے تو پکے ٹھکے ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئی تمہارے پاس ایمان والی عورتیں، مؤمنات، یہاں تک اللہ رب العزت نے اوپر دوستی رکھنے کے، ترک موالات کے احکامات جو ہے نا وہ بیان کیے تھے کہ ان سے دوستی تعلق کو ترک کرنا ہے۔ اب آگے مزید کچھ باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، یہ صلح حدیبیہ سن 6 یا سن 7 کا ہے، تو یہ ہو چکا ہے پہلے، اور فتح مکہ بعد میں ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی مرد مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، تو وہ اسے واپس کر دیں گے، اور اس پر معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے میں عورت کا ایمان لانا اور اس کا آنا وہ چیز شامل نہیں تھی۔ تو جب کچھ عورتیں ایمان لا کر آئیں تو پھر انہیں واپس نہیں کیا گیا، اس پر معاہدے کے اوپر بات چیت کچھ
مسلمانوں کے درمیان بھی ہوئی، تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد پھر معاملہ واضح ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس ایمان والیاں آئیں، مہاجرات، ہجرت کرنے والیاں بن کر، فامتحنوہن، تو تم امتحان لو ان کا، یعنی ان کی جانچ پڑتال کر لو کہ وہ واقعی ایمان والیاں ہیں اور ہجرت کر کے آئی ہیں، یعنی امتحان لینا یہ ضروری ہے۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، یعنی ایک تو کہا فامتحنوہن، تم امتحان لے لو ان کا، پھر فرمایا اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم نے جانا ہے انہیں، مؤمنات، ایمان والیاں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، پس تم نہ لوٹاؤ انہیں، إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کی جانب، کافروں کی جانب پھر ایمان والی عورتوں کو نہیں لوٹایا جائے گا اگر یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایمان والیاں ہیں۔ لا ہنہ، نہیں ہیں وہ عورتیں، ہنہ مؤنث ضمیر ہے جمع، حل حلال، لہم ان کے لیے، یعنی مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ ولا ہم، اور نہ ہی وہ یعنی کافر، یحلون حلال ہیں، لہن ان کے لیے، یعنی ان عورتوں کے لیے، یعنی کافر بھی ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ تو لاہن حل لہم، یعنی وہ عورتیں جو ایمان والیاں ہیں وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں۔ وآتوہم، اور دو انہیں، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اگر ہم اس جملے کو عام کر لیں، لاہن حل لہم، کہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، تو بات ذرا عام ہو جائے گی۔ وآتوہم، اور دو انہیں، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے، یعنی کافروں نے جو مہر وغیرہ دیا ہے، خرچ کیا ہے، وہ تم انہیں واپس کر دو۔ ولا جناح علیکم، اور کچھ گناہ نہیں ہے تم پر، ان تنکحوہن، یہ کہ تم نکاح کر لو ان سے، یعنی یہ جو ایمان والی عورتیں مہاجر ہو کر آ گئی ہیں، اذا، جب کہ آتیتموہن، تم دے چکو انہیں، اجورہن، ان کے اجر یعنی ان کے مہر۔ ولا تمسکوا، اور تم روکے نہ رکھو، امساک کہتے ہیں روکنا، بعصم، عصمت ہے یعنی کہ عصم جمع ہے کہ جو عصمتیں ہیں انہیں روکے نہ رکھو، الکوافر، کافر عورتوں کی، کافرتن سے جمع ہے کوافر، یعنی کافر عورتوں کے نکاح تم روکے نہ رکھو، یعنی کافر عورتیں ہیں، اگر وہ کسی مسلمان کے نکاح میں ہے کوئی کافر عورت یا کافر عورتیں، تو اب وہ نکاح کو اسے روکے نہ رکھے گا، وہ اسے رخصت کر دے گا۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، یہ لفظ عام ہے، اہل کتاب کو بھی شامل ہے اور اس کو بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر عمل بھی کروایا کہ اگر کسی کافر عورت سے نکاح کیے تو حضرت عمر نے تو اسے کہا ختم کرو۔ وَاسْأَلُوا، اور تم طلب کر لو، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا ہے، یعنی کافروں سے جو تم نے ایسی عورتوں پر خرچ کیا ہے، کافر عورتوں پر، تو وہ خرچ طلب کر لو۔ وَلْيَسْأَلُوا، اور چاہیے کہ وہ بھی طلب کریں، وہ بھی مانگ لیں، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ذالکم حکم اللہ،
یہ ہے فیصلہ اللہ کا، یہ ہے حکم اللہ کا۔ یحکم بینکم، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم لگاتا ہے تمہارے درمیان۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ، یعنی اگرچہ یہ حربی کافر ہیں لیکن جو معاملات کے درمیان مذاکرات وغیرہ اور لین دین ہے وہ اس طور پر جاری رہے گا، اس طریقے سے نا۔ وَإِن فَاتَكُمْ، اور اگر جاتی رہے تم سے، فاتکم فوت ہو جائے تم سے، جاتی رہے، فاتا یفوتو جو ہے نا کہتے کسی چیز کا چلے جانا ہے، تو اگر تم سے جاتی رہے شیئن کوئی چیز، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار کافروں کی جانب، یعنی کوئی بیوی کافر کی طرف، کوئی مسلمان کسی شخص کی بیوی کافروں کی طرف چلی گئی، فعاقبتم تو تم پیچھا کرو یا تم اس کا بدلہ لو، فآتو تو تم دو، الذین انہیں جو، ذہبت ازواجہم جاتی رہی ہیں بیویاں ان کی، مثل ما انفقوا مانند اس کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، یعنی جو انہوں نے مہر وغیرہ پر خرچ کیا ہے وہ ان کو ادا کر دو، یعنی کافروں نے اگر ادا کرنا ہے یا تم نے کافروں کو ادا کرنا ہے اور تم اس میں سے ان کو ادا کر دو، اور اگر کفار کی جانب سے ادائیگی ایسی نہیں ہے تو پھر بیت المال میں سے ادا کر دو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، الذی جو، انتم بہ مؤمنون تم ہو اس پر ایمان رکھنے والے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بات کہ بھئی ہمارے ہاں مسلمانوں میں جو کافروں کی عورتیں ہیں وہ جاسوس بن کر آتی ہیں، اور وہ ہمارے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور ابھی جو عرب حکمران ہیں ان کے ہاں یہودی عورتیں اور اس طرح کی انہوں نے باقاعدہ یہ کام کیا، لیکن ہمیں کسی اس طرح کی رخصت نہیں ہے کسی قسم کی کہ ہم اپنی عورتوں کو استعمال کریں، ہم بلکہ اس کو بڑھ کر، اگر ہم جیسے یہاں ہمیں حکم دیا گیا کہ فَامْتَحِنُوهُنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اگر ہمیں پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں تو ہم انہیں ادھر نہیں جانے دیں گے، کہ وہ حلال نہیں ہے ہمارے لیے، یعنی ہم مسلمان جو ہیں وہ اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، وہ حتیٰ کہ حرب کے اندر بھی ان سے بہتر ہوں گے، اخلاقی اعتبار سے جو ہے نا برتری ہماری ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات جب آئیں آپ کے پاس ایمان والیاں، یبایعنک وہ بیعت کریں آپ سے، علی اس بات پر، اللہ یشرکنا یہ کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کسی بھی چیز کو، ولا یسرقنا اور نہ ہی وہ چوری کریں گی، ولا یزنین اور نہ ہی زنا بدکاری کریں گی، ولا یقتلنا اور وہ نہیں قتل کریں گی، اولادہن اپنی اولاد کو، ولا یأتینا اور وہ نہیں آئیں گی، ببہتان کسی بھی بہتان کے ساتھ، یعنی کوئی بہتان لے کر نہیں آئیں گی، یفترینہ جو گھڑا ہو انہوں نے اسے، بین ایدیہن اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن اور اپنے پاؤں کے درمیان، یعنی کوئی ایسی اولاد جو حقیقتاً اس مرد کی نہیں ہے اس کے ذمے نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک اور وہ نافرمانی نہیں کریں گی آپ کی، فی معروف کسی بھی معروف میں، یعنی شریعت کے کسی بھی کام میں، فبایعہن تو آپ بیعت کر لیں ان کو،
وَاسْتَغْفِرْ اور بخشش طلب کریں لَهُنَّ ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ یقیناً اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا دائم مہربان ہے۔ تو یہ بیعت لینے کی، بیعت ارشاد کی یہ آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا تم دوست نہ بناؤ، قوماً ایسے لوگوں کو، غضب اللہ علیہم کہ اللہ ان پر غصے ہوا ہے، قد یئسوا من الآخرہ، مغضوب علیہم قوم، اس کے بارے میں تو یہود کا خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، اور پھر کوئی بھی ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہے جن پر اللہ کا غضب ہے، ہمیں قرآن مجید اور حدیث بتاتی ہے، تو اس کو دوست رکھنے سے منع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قد یئسوا، وہ مایوس ہو چکے ہیں، من الآخرہ آخرت سے، کما جیسا کہ یئس الکفار مایوس ہوتے ہیں کافر لوگ، من اصحاب القبور قبروں والوں سے، یعنی جیسے کافر لوگ آخرت کے منکر قبر والوں سے مایوس ہیں کہ اب تو یہ مر گئے ہیں، ان سے کیا فائدہ، یہ کیا ان سے کوئی امید لگانا، تو ویسے ہی یہ لوگ یعنی ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے، اور جو ان کے ساتھ دوستی رکھنے والے ہیں وہ بھی ایسے ہی مایوس ہیں، یا یوں بھی کہ قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ جیسا کہ وہ کافر جو قبروں میں پہنچ چکے وہ مایوس ہیں، حقیقت ان کے سامنے کھل چکی ہے، لیکن وہ دارالعمل سے وہ نکل کر دارالجزا میں پہنچ چکے ہیں، اب وہ اپنے آئندہ مستقبل کے حوالے سے مایوس جس طرح ہیں، تو یہ بھی جو لوگ اللہ کے مغضوب ہیں یعنی اور کافر ہیں، یہ اسی طرح مایوس ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے۔